آیات ہیں تو اور 2 رکوع بنتے ہیں۔ جو پہلا رکوع ہے وہ 1 آیت سے لے کر 30 نمبر آیت تک بنتا ہے، اور جیسا ابھی آپ پڑھ رہے تھے ریویژن کے اندر، دوسرا رکوع جب آپ نے شروع کیا تھا تو ان المتقین فی ظلال و عیون پڑھا تھا نا۔ جی جی جب پچھلی سورج جو تھی اس کو ہم نے دوسرا رکوع شروع کیا تھا تو وہ ان المتقین سے شروع ہوا تھا۔ جی یہ بھی سورج جو ہے دوسرا رکوع ہوگا آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک، اور دوسرا رکوع بھی شروع ہوگا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، وہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور پہلا جو رکوع ہے اس میں جو چیز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ جیسا ہم نے پہلے پڑھا کہ جو مکہ والے تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، یہ اہل کتاب نہیں تھے، ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا، اور آخرت کے بارے میں جو رائے تھی وہ بھی مختلف قسم کی رائے تھیں، کہ کسی کا تو بالکل رائے یہ تھی کہ بھئی ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں، زمانہ ہے جو ہمارے اس جسم کو کمزور کر دیتا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر ہم اس دنیا سے مر جاتے ہیں، تو لہذا دوبارہ اٹھنے کا تصور ان کے ہاں نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی تو پھر اس کے اندر کچھ کہیں گے وہم اور اپنا گمان، وہ کہ ممکن ہے یہ جو آخرت ہے وہ ہو، لیکن جو عذاب ہے وہ صرف روح کو ہو، لیکن جسم کو اللہ تعالیٰ اکٹھا نہیں کرے گا، اور یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی سوچ رہے تھے وہ ان حواس خمسہ اور عقل کے ساتھ سوچ رہے تھے۔ سن رہے ساتھی؟ جی سر جی سر اب بھی اگر حواس خمسہ جو کچھ عقل کے اندر آئے یا جو کچھ ہم دیکھ چکھ اور چھو پائیں وہی حقیقت ہے، تو انسان بہک جائے گا، اور بہکتا ہے کیوں؟ کہ جو اصل حقائق ہیں، جو مستقل زندگی والے ہیں، وہ اس وقت شروع ہوتے ہیں، بلکہ میں یہ لفظ کہوں گا جسارت کرنے کی، کہ جب یہ حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں آدمی کے اوپر، وہ ایک وقت آ جاتا ہے جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے، اور حقائق وہ ہیں کہ اس وقت وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کو اپنے مستقبل کا بھی کم و بیش پتہ چل جاتا ہے، اور آوے قبر اور باقی چیزیں جو ہیں یہ اصل حقائق ہیں جو ابدی دنیا کے ہیں، وہ حواس کے اندر نہیں آتے۔ اگر حواس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی لانا چاہیں گے تو 100 لوگوں کے پاس دلائل ہیں کہ وہ آپ کو اپنا جو آپ کے پاس نہیں ہوگا، اس قسم کے سوال کریں گے، ایسے ہی ہے جی۔ بالکل ایسے جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ عقل سے تعلق نہیں رکھتا ایمان اور جبری طور پر ہم نے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لاجواب وہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب آدمی کا ہدف یہ ہو دوسرے آدمی کو لاجواب کرنا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا چیزیں یہ ہیں کہ حواس خمسہ میں جو کچھ آتا ہے ان کو حقائق ہم مانتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سمجھانے کا طریقہ جو پچھلی صورتوں میں 4 صورتوں میں یا اس سے پہلے وہ یہ تھا کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ ان حقائق کی جو ہمارے حواس خمسہ پرسیو کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، ان کی وہ قسم کھا کے ہمیں بتاتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ اب میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جن پر تم لوگوں نے ایمان لانا ہے، وہ اللہ بذات خود توحید ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتہ اترنا اور قرآن مجید کا نزول کرنا اور باقی انبیاء پر فرشتے اور ان کا نزول ہونا وہ رسالت ہے، اور پھر آخرت کہ اس کے اندر دوبارہ اللہ تعالیٰ جسم کے ذرات کو اکٹھا کرے گا، یہ صرف روح کے اوپر عذاب یا جزا یا سزا نہیں ہوگی بلکہ جسم کے ساتھ ہوگی،
کیوں جی یہی ایمان ہے نا ہمارا. جی بالکل. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی 1 سے لے کر جو 5 تک آیات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، تم بے شک اس میں اختلاف کرو لیکن اس قیامت نے آ جانا ہے. پھر 6 نمبر سے لے کر 16 نمبر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بیان کرے گا، جس میں زمین، پہاڑ ہیں، یا ازدواجی زندگی ہے، یا ہمارا سونا ہے. کیوں کرے گا؟ کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز لگانی پڑے گی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا مخلوق میں سے جس کو لوگ الہ مانتے ہیں، کیا وہ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ذات جو مخلوق ہو اور وہ ان کو بنا پائے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ منطق دیتے ہوئے کہے گا کہ اگر جو آپ کے پاس موجود ہے، جو حواس خمسہ میں آتا ہے، اس کو بھی بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو بنانے والا میں بتا رہا ہوں میں ہی ہوں. تو آگے جو جہنم اور دوزخ کا ذکر آئے گا وہ بھی میں نے بنایا ہوا ہے، اور تمہارا اس دنیا کے اندر بھیجنا یہ بھی ایک مقصد کے تحت ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا 16 نمبر آیت تک. پھر 17 آیت سے آگے جو ہے وہ محشر کا قیام اور محشر کا منظر جو ہے وہ آئے گا جی 20 تک، 17 سے 20 تک. اور پھر 21 سے لے کر 30 تک خاص طور پر جہنم کا بیان ہوگا کہ وہ ایک گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور 31 سے لے کر 36 تک متقین کا ذکر آئے گا اور ان کو جو انعام میں دیے جائیں گے. اور آخر میں پھر 37، 8 اور 40 یہ آئیں گی کہ جو حساب ہم دیں گے اس کا منظر کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہوگا. لوگ کیسے حساب دیں گے؟ کیا وہ وہاں جھوٹ بول سکیں گے یا سچی بات کہیں گے؟ یہ جی مختصراً ہے. تو آگے جی خاکہ ذہن میں. جی سر شاید. اب جناب چلنا ہے، ممکن ہے ہمیں تھوڑا سا تیز چلنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. مہربان. یتساءلون، اما جو ہے اصل میں ہے ان اور ما. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ بارے میں، ما جو چیز، تو یہ ہو گیا اما یتساءلون. جی تو یتساءلون کے اندر الف یہاں ہے تو مطلب ہوگا ایک دوسرے سے سوال کرنا. اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. آگے عن النبأ العظیم، یہ میں اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہوں. نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر، اور جو سچی ہو عمومی طور پر بہت بڑی خبر وہ تو نبا ہوتی ہے. تو یہاں نبا کے ساتھ الف لام بھی لگ گیا جی. جی تو مطلب کیا ہوا؟ بہت بڑی خبر. ان وہی تھا جو پہلے بھی تھا کہ بارے میں، عن النبأ العظیم بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون وہ چیز کہ وہ فیہ اس کے بارے میں مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں. مختلفون وہ اختلاف کرنے والے. اختلاف کرنے والے. جی وہ اختلاف کرنے والے ہیں. مختلف ہوگا، اختلاف سے نکلا ہے، یعنی کہ ان کی رائے مختلف ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوگی وہ آخرت، دوسرا کہتا ہے اگر ہوئی بھی تو روح کے ساتھ ہوگی، تیسرا
ممکن ہے کوئی اور رائے رکھتا ہو کہ بھئی اس دنیا کے اندر جسم کا کیا ہوگا، کہ اس کی رائے الگ ہے، کہ زمانہ کیا کر دیتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ پہلے کمزور ہوتا ہے، اس کو جوان کر کے اس کے اندر شدت اور مضبوطی آ جاتی ہے، پھر وہ کمزوری کی طرف آ جاتا ہے، اور آخر میں انسان بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جیسے آگے آگے آئے گا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں مارتی بلکہ زمانہ ہمیں مارتا ہے۔ تو جب زمانے نے مار دیا اور کسی چیز جو اس کو بنانے والی ہے اس کا پر ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی ان کا ایمان تو نہیں ہوگا نا۔ جی جی تو یہاں ہے، دوبارہ میں پڑھتا ہوں، ام یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ بیٹا چرا کریں اس کو، شاباش، ہاں جی، بہت بڑی خبر کے بارے میں، وہ خبر، الذی، وہ خبر، ہم فیہ، کہ وہ اس کے بارے میں یا اس میں، مختلفون، اختلاف رکھنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، کلا، کلا تب آتا ہے جو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، کہ جو وہ کہہ رہے ہیں یا جو ان کا ایمان ہو، جو بندے کی رائے ہو اور وہ ڈسکس کر رہا ہو، تو اللہ نے اس کو رد کرنا ہو تو اللہ لفظ استعمال کرتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ جو تمہاری رائے ہے اس کے خلاف میں کہہ رہا ہوں، کلا، ہرگز نہیں، سا، قریب، تھوڑی دیر ہی میں، ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے۔ اور وہ تھوڑی دیر، یہاں وہی حدیث کرنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو، جو سبابہ ہے اور ساتھ دوسری انگلی ہے، اس کو یوں کھڑا کیا اور کہا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں نزدیک۔ اب وہ جو ٹائم فریم ہے وہ ہمیں بڑا دور لگتا ہے، چونکہ ہم اس کو 24 گھنٹوں سے ماپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اگر وہ ٹائم فریم اگر ابد ہو، ابد، کہ جب سے وہ نے اللہ نے پیدا کیا اور آگے وہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، کیوں جی؟ جی تو اس کے لیے یہ جو برزخ ہے، یا آج سے لے کر جب تک قیامت آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ مدت کتنی معلوم ہوگی یا ہمیں کتنی ہونی چاہیے؟ وہ سا ہی ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جی بات میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ جی مطلب بات یہ ہے کہ سا، ان قریب، ہمارے دن میں ہے کہ ان عنقریب، قریب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر صبح بات کر رہے ہیں تو بس دوپہر کو یہ قیامت آ جائے گی، یہ ہے ان قریب ہمارے ذہن میں، یا کوئی 10 سالوں بعد آ جائے گی، 100 سال بعد آ جائے گی۔ تو بھائیو، جس زمانے کو بارے میں تم سوچ رہے ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ابتدا انتہا کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے لیے بھی یہ ہے کہ سا اگر تمہیں سمجھانا ہو تو تم اس وقت جب سن رہے ہو تو موت تک کا جو زمانہ ہے وہ سا ان قریب ہے یا بہت دور ہے؟ ان قریب ہے، ان قریب ہے، تو اس کو ہی سمجھ لو جی۔ اور وہاں سے موت، قیامت کا آغاز جو ہے، اور حشر اور نشر کا آغاز وہ شروع ہو جائے گا۔ تو کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، ابھی مرنے کی دیر ہے۔ اسرائیل نے باقی فرشتوں کے ساتھ جان نکالنے کے لیے آ جانا ہے، اور ہمیں سامنے قیامت کے آثار سارے دکھائی دینے شروع ہو جانے ہیں۔ تو بھائیو، پھر سیعلمون ہوا یا نہیں ہوا؟ جی بالکل، ہوا جی۔ اس کی تیاری کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا کہا؟ کیا تو نے اس کے لیے کیا تیاری آپ نے کی ہے؟ تیاری کر لی ہے؟ کیا تو نے اس کی تیاری کی ہے؟ بس جی۔
آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان جائیں گے. پھر تاکیدن کہہ رہا ہے ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے. یہ ہیں جی 5 آیات جو آخرت کے بارے میں ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے اللہ کے ساتھ نام کے جو ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے بہت والا زیادہ رحم کرنے والا اور اور انتہائی انتہائی مہربان. مہربان ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. ہم، جی، جس کس چیز چیز کے کے بارے بارے میں میں؟ کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، وہ ایک ایک دوسرے دوسرے سے سوال کرتے سوال ہیں. کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. تو جملہ بنے گا کہ وہ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں. بارے میں. بہت بڑی خبر کے بارے میں. اور یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ نبا بذات خود بہت بڑی ہوتی ہے خبر، اور سچی بھی ہوتی ہے. ورنہ خبر اور نبا کے اندر بتایا ہوا ہے کہ نبا وہ ہوتی ہے خبر کہ جو بالکل آنی ہے، اور خبر وہ ہو سکتی ہے کہ جو جھوٹی بھی ہو، جو نہ بھی ہو، وہ خبر ہے. جی، اسی طریقے سے اور بھی الفاظ ہیں، لیکن اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے جو خاص بناتا ہے، اور الگ سے اس کی صفت العظیم بھی آ گیا ہے. تو اس کا ترجمہ ہماری زبان میں تو یہی الفاظ ہیں کہ ہم بڑی خبر کے بارے میں کے بجائے بہت بڑی خبر کے بارے میں. الذی، وہ خبر، ترجمہ، وہ وہ خبر، خبر ہم، وہ ہم، اس کے بارے میں وہ، وہ فیہ، جس کے بارے میں، جس میں جس کے بارے میں، مختلفون، وہ اختلاف اختلاف کرنے کرنے والے والے وہ ہیں. اختلاف کرنے والے ہیں. تو ترجمہ بنے گا وہ خبر، ہم فیہ مختلفون، جس میں ہم وہ مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. سیعلمون، ان قریب وہ ان جان قریب لیں وہ گے. جان لیں گے. عن قریب وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر پھر ہرگز نہیں، ہرگز ان نہیں، قریب وہ ان جان قریب لیں وہ گے. جان ہرگز جائیں نہیں، گے. یہاں وقف کریں، پھر ہرگز نہیں. سیعلمون، ان قریب وہ جان وہ لیں گے. جان لیں گے. عن قریب وہ جان لیں گے. جی پروفیسر صاحب ہیں تو وہ ذرا 5 آیات کا ترجمہ کریں بسم اللہ کو ساتھ رکھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم والا ہے. اما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی، اس وہ خبر، ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، وہ عنقریب جان لیں گے. ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، وہ عنقریب جان لیں گے. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے پروفیسر صاحب. اب جناب اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہے کہ جو عجوبات اللہ تعالیٰ نے کی ہیں واقعی عجوبات ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ کوئی مخلوق میں سے نہ کیا نہ کر سکے گا. بالکل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ارض، زمین کے بارے میں بتائے گا، جبال، پہاڑوں کے بارے میں بتائے گا، پھر ازواجا، یہ جو نر اور مادہ ہے اس کے بارے میں بتائے گا، پھر نوم کے بارے میں بتائے گا، رات اور دن کے بارے میں بتائے گا، اور پھر اوپر چلا جائے گا 7 آسمانوں کے بارے میں، اور پھر آسمان کے ساتھ جس کو زینت دی ہے، جس کے ساتھ آسمان کو زینت دی ہے وہ ہے بہت بڑا چراغ جو سورج ہے. تو یہاں ہم نے ایک تو یہ بھی دیکھنا ہے، اور اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو ہم عربی کی وجہ سے سیکھیں گے، عربی کے الفاظ بھی. تو تیار ہے ساتھی جی؟ جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ.
پہلا یہ بتائیے کہ یہ جو زمین ہے، زمین بذات خود اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ عالم نجعل الارض مہادا، یہ وہ سچائیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جن کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ ایک یہ ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا کیا مخلوقات میں سے کوئی شخص، کوئی اشخاص یا کوئی بھیڑ یا جتنی بھی مخلوقات ہے سب مل کے کیا انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ یہ ہرگز سوال نہیں، ہے۔ ہرگز تو نہیں، جواب کیا آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز اللہ نہیں۔ آتا ہے جی، ہرگز نہیں۔ ماشاء اللہ، مشتاق بھائی نے عربی بولنا شروع کر دی جی، ہرگز نہیں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے، اور پھر ہے کہ زمین، پھر زمین کے اندر جو عجوبات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، انوکھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ علم نجعل الارض، کیا لم نجعل، نہیں ہم نے بنایا۔ کیا جی، کیا کون سا صیغہ ہے لم کے بعد مضارع؟ نفی، ماضی کا، جی کون سا؟ ماضی، نفی، ماضی نفی ماضی۔ جی، جی تو بنے گا علم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا؟ اب چونکہ وہاں لام کے بعد جزم آ جاتی ہے تو اس کو زیر میں بدل دیا، ارض، زمین کو، علم نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا؟ مہادا، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ مہد، مہد کا بچھونا، مطلب کیا کیا تھا؟ بچھونا ہونا کیا تھا۔ جی، مہد گود کو بھی کہتے ہیں، لحد بتایا تھا کس کو کہتے ہیں جی؟ قبر کو، خبر۔ قبری جی، خبر۔ بغلی قبر، اس کو لحد کہتے ہیں، اور مہد کہتے ہیں بچھونے کو، اور وہ بھی بچھونا جو آرام اور سکون والا بچھونا ہو وہ، ٹھیک ہے جی۔ جی اور جی، مہاد آرام و سکون کی جگہ، اس کو بچھونا کہیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر سوچیں گے تو بتائیے کہ اگر وہی مادہ جس سے یہ بنی ہے، اور بگ بینگ والے جو بتاتے ہیں، اگر وہ لمبی چوڑی ہوتی اور اوپر لیٹنے کی جگہ اس کے اندر نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ کیا آپ کو آرام کر سکتے تھے؟ جی نہیں۔ نہیں سر۔ نہیں کر سکتے تھے۔ بہت ساری تفسیر ہے جو اس کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے اس کا پڑھنا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ آپ اس کا ترجمہ فرش بھی پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ فرش۔ فرش، فرش پڑھیں گے آپ اس کا جی، اور گہوارہ بھی پڑھیں گے آپ۔ تو ہم کر رہے ہیں کہ بچھونا جس کے اوپر آرام سکون ہو، کوئی ضرر نہ پہنچے، تو وہ ہے جناب زمین۔ اب زمین جن چیزوں سے بنی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ میری رہنمائی کیجیے گا، دونوں ڈاکٹر ساتھ ہیں، ڈاکٹر سرشاد صاحب ہیں جی؟ جی آپ بھی ذرا دیکھیے گا، ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب دوسرے بھی ہیں، باقی بھی۔ جو زمین ہے یہ کن چیزوں سے بنی ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں جی، جی ہاں یہ پہلے ممکن ہے ہم نے ذکر نہ کیا ہو، لیکن آج پڑھ رہا تھا تو وہ پلیٹیں ہیں پوری کی پوری، زمین ایسے پوری، ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے بالکل ایسے ہی ہو اور اس کے اندر گانٹ نہ لگی ہوئی ہو۔ یہ جتنے بھی آپ کے 8 کرے ہیں، کتنے ہیں جی کانٹیننٹ؟ 7 ہے نا؟ 7 بر اعظم۔ 7 سات بر بر اعظم۔ تو کم از کم یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی اسی جگہ پہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے اس کا نیچے والا حصہ اسی جگہ پر ہو، درمیان میں بھی ہے۔ پاکستان کے اندر سے جو پلیٹ گزرتی ہے وہ تو ہم نے اوپر سے پاکستان اور انڈیا بنا لیا نا، لیکن ایک پلیٹ یہاں سے بھی گزرتی ہے، وہ جہاں پلیٹ ہوتی ہے اس کے نیچے کیا ہے بتائیے؟ پانی، لاوا، لاوا۔ اس کے نیچے مایا۔ لاوا ہے، لاوا، اوپر کرسٹ ہے، نیچے اس کا حصہ آ جاتا ہے، اور اس کے نیچے اس کا انٹیریئر
آ جاتا ہے جہاں پتھر جو ہیں وہ ابلتے ہیں، پتھر پانی کی طرح چلتے ہیں وہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، اگر وہ ایک جگہ پہ دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی اوپر ٹیکٹونک پلیٹ ہوتی ہے، وہ زمین کے ایک حصے پر زلزلہ تو آتا ہے تو بہت دور جو حصہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں جی، ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی مثلا اگر زلزلہ آیا ہے افغانستان کے اندر تو لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں احساس نہیں ہوا، یا اگر مغرب میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ایک پلیٹ یا دو پلیٹیں ہلیں گی، ساری پلیٹیں نہیں ہلیں گی۔ اب اس کو جوڑنے کے لیے بھی کل تو ہم نے بتایا تھا نا کہ والجبال اوتادا، یہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اور ترجمہ یہ ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اب علم نجعل وہ ساتھ ساتھ ہی چلے گا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، میخ کیا ہوتی ہے؟ واتدا، اوتاد، جی، اور وہ چیز ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ خیمہ، چونکہ عرب والے لوگ خیمہ بستیاں نکالتے تھے تو اس کے نیچے جو ایک ڈنڈا دیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ خیمہ پورے کا پورا جس کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو واتد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وتد۔ واتد۔ اب اس قسم کی جتنے بھی پہاڑ ہیں اس کے ساتھ کچھ حصہ زمین کا لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میخ، میخ کیا ہوتی ہے؟ جیسا ہم نے بتایا تھا کہ کھونٹی، کھونٹی تو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ بھی بھینس جس کے ساتھ باندھتے ہیں گاؤں کے اندر وہ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اس کو کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ اللہ، جی، وہ آدھے سے پہلے بھی ہم نے کیا تھا، آدھے سے زیادہ نیچے ہوتا ہے۔ جی بالکل پہاڑ بھی ایسے ہیں، انہوں نے ٹیکٹونک پلیٹس ان کو، ان کے اوپر میخیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ ہلے نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو کل ہم نے بات ذکر کیا تھا کہ بھئی یہ ویل کے لیے بیلنس کا بھی کام کرتے ہیں، ان ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر جو مادہ اوپر آتا ہے جیسے زلزلہ آتا ہے اس کو بھی روکتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو تھوڑا سا ہم بتا رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ لاوا یوں نکل آئے اور اگر ساری پلیٹیں ہلنا شروع کر دیں تو بتائیے ہم تو وہ تو اکھاڑ کے ہمیں کہیں اور جگہ پر ڈال دے، ایسا ہے یا نہیں؟ جی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ بے شک۔ یہی ہے نا پہلے پارے جی میں، جی یہ ہے جی اللہ کی نعمتیں۔ اگر ساتھی اور میں اس بات کو سمجھ جائیں اور وہ جو سننے والے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں تو پتہ چلے گا کہ پہاڑ پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا ایک سامان پیدا کر دیا ہے، لفظ اوتاد کہہ کے، اور زمین کو میخیں نہیں بنایا جی، یا اور زمین کو میخیں بنایا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے جی لا پہاڑوں لکھا ہوا ہے، ہاں جی، پہاڑوں پہاڑوں کو کو میں میخیں بنایا۔ ٹھیک ہے جی، وقت اب کم ہے، اور اب جو آ رہا ہے نا لفظ، یہ بڑا زبردست لفظ ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، آجا ہاں، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ازواجا کا مطلب کیا ہے؟ جوڑا جوڑا، جوڑا جوڑا ہاں، نر اور مادہ جوڑا ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس سے جو نئے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے زوج، ہم کہتے ہیں کہ شاید زوج واحد ہے، وہ جو ایک ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے، مرد عورت کے لیے زوج ہے، اور عورت چونکہ مؤنث ہوتی ہے لہذا اس کو زوجہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ زوج اور زوج۔ ٹھیک ہے جی، جی اور اللہ تعالیٰ نے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو بتایا کہ تم انسان جو ہو ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ازواج، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے ہیں، کیوں جی ایسا ہے؟ جی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ممکن ہے سائنس میں وہ بتاتی ہو کہ نیوٹران جو ہیں
وہ جی نیوٹرل ہوتے ہیں، لیکن الیکٹران پروٹون اس کے اندر بھی، وہ جو ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر نر اور مادہ ہیں یا نہیں ہے؟ جی سر، پلس مائنس ہے بالکل. ہمیں نہیں پتا کہ وہ نیوٹرون جو ہیں اور ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور پیدا کیے. وہ ابھی تو جتنا علم یہاں آیا ہے وہ پتا چلا جی کہ وہ نیوٹرون اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اپنا آج نہیں. نیوٹرل کوئی بار ہوتا نہیں ہے. لیکن یہاں کم از کم یہ ضرور دیں کہ مرد اور عورت، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو قرآن مجید کے اندر اپنی آیات میں سے ایک آیت بنایا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہم نے پڑھی ہوئی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اَنَّا خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تمہارے نفسوں یعنی تمہاری جنس میں سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور رحمت بنا دی. ایسے ہے جی. بالکل. تو جی ذالک سر. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ہے جناب. مجھے بتائیے کہ یہ بذات خود میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی نعمت، ایسے ہی ہے جی. بالکل. جی سر. اگر یہ بوڑھے بندے جو ہے نا، یہ ابھی میں اگر کہوں کہ صرف میاں اور بیوی ایسا ہے جن کے اندر ایک تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ کام آتے ہیں. ورنہ بچے کیا کرتے ہیں، بچے بھی اپنی جگہ پر بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. لیکن یہ ہے کہ بچوں نے اپنی بیویاں بنانی ہوتی ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے ہیں. تو اس کو ذہن میں سمجھ کے تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یہ سمجھیں، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا. سمجھ آ گئی جی؟ جی. جی جی. اب یہاں تک پڑھیں، پھر آگے چلتے ہیں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ بچھونا نہیں بنایا. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اور پہاڑوں کو میخیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ تو جواب آپ کا کیا ہے؟ بالکل ہاں بنایا. اور یہ ہم اللہ ہی ہے. ہاں یا اللہ تو نہیں بنایا، بالکل دنیا کے اندر کوئی بنانے والا نہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. وقت میرے پاس کم ہے اور آیت اتنی زبردست آ گئی ہے. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، نَوْمَكُمْ، تمہاری نیند کو، سباتا، بہت سارے معنی ہیں سباتا کے. سباتا کا ایک معنی ہے راحت اور سکون، راحت اور سکون. اللہ تعالیٰ نے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ راحت اور سکون لینے کی جگہ یا راحت اور سکون لینے کی چیز نوم. آپ تصور کریں کہ انسان اگر تھکا ہوا ہے بہت سارا ایک، تو اگر وہ سکون نہ کرے تو کیا وہ دنیا کے اندر کام کر سکتا ہے؟ یہ نیند نہ آئے اس کو تو کیا وہ کام کر سکتا ہے مسلسل؟ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی نوم کیا ہوتی ہے. نوم کے لیے یہ ہے جی، میں ایک آیت میرے سامنے ہے قرآن مجید، تو میں اس سے پڑھنے لگا ہوں. یہ ہے آیت نمبر سورہ الزمر اور اس کی آیت نمبر 42 ہے. اور یہ بذات خود ایک تو یہ ہے کہ آرام کی جگہ، دوسرا یہ ہے کہ نوم بذات خود یہ بتاتی ہے کہ ہم نوم کے اندر مر جاتے ہیں، اللہ ہمیں فوت کر دیتا ہے. یہ سورہ انعام میں بھی آیا ہے اور بھی جگہوں پر آیا ہے. یہاں سورہ 42 میں بھی آیا ہے. یہاں کیا ہے جی؟ تو لہذا اگر ہم مر جاتے ہیں، روز مرتے ہیں ہم، کیوں جیسے ہی ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ
دوسرے دن دوبارہ ہمیں زندہ کر دیتا ہے، اور رسول پاک نے کہا کہ جب تم اٹھو تو ایک دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اماتنا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوبارہ اٹھ کے جانا ہے۔ اب جو لوگ یہ یقین نہیں کرتے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، ان کے لیے تو یہ جو نیند ہے یہ بذات خود ایک علامت ہے کہ تم روز مرتے ہو، روز اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے جو نفسوں کو موت کے وقت فوت کر دیتا ہے، کچھ نفسوں کو حین موتہا، والتی لم تمت فی منامہا، اور کچھ نفس ایسے ہیں کہ جو اپنی نیند میں، آگے ترجمہ کریں، نہیں مرتے نہیں ہیں، لم تمت نہیں مرتے اپنی نیند میں، لیکن وہ آگے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو اللہ تعالیٰ جن کے اوپر موت آتی ہے اس کے اوپر وہ روح قبض کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ روح جو ہے دوبارہ بھیج دیتا ہے دوسروں کی طرف ایک مقررہ وقت کے لیے، اس لیے کہ وہ زندہ رہیں۔ آپ ہم نیند کے اندر سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن زندہ ہوتے ہیں، لیکن نوم کیا ہے؟ موت کی شکل ہے، ایسے جی۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وہی الفاظ کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو اس میں بھی غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب وقت کم ہو گیا ہے تو پڑھیں جی، وجعلنا نومکم سباتا کا ترجمہ کریں۔ اور ہم نے تمہاری نیند ہم نے تمہارے کو لیے بچھونا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام اور سکون بنایا۔ جی ڈاکٹر آرام صاحب اور آپ سکون۔ دیں گے جی، آرام و سکون بنایا، ٹھیک ہے جی، صبح جی کل اس کی اوپر مزید دیکھیں گے جی، بیٹے نیچے کریں اگر نیچے وقت کریں ہے بیٹے، تو۔ بسم اللہ الرحمن